السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام میوات ورحمۃ کے اللہ نوح میں جو وبرکاتہ۔ دنگا بھڑکا تھا اب اس کی آگ گروگرام میں بھی پہنچ چکی ہے۔ گروگرام جو کہ ملٹی نیشنل کمپنیز کے لیے جانا جاتا تھا، بڑی بڑی اونچی اونچی عمارتیں، اور ایک انڈیا کے لیے نئی طاقت بن کے ابھر رہا تھا، آج وہ بھی آگ میں جل رہا ہے۔ بہت افسوسناک خبریں بہت افسوس۔ نوح سے، گروگرام سے اور پورے ملک سے مل رہی ہیں۔ دنگائی ایک مسجد جس کا نام انجمن مسجد تھا، اور یہ گروگرام کی ایک ہی مسجد ہے۔ گورنمنٹ نے 2004 میں یا 2006 میں جو مندروں کے لیے، گرودوارے کے لیے، چرچ کے لیے اور مسجد کے لیے جو زمین دی تھی، اس میں ایک مسجد کے لیے بھی زمین دی گئی تھی۔ یہ وہی مسجد ہے جس کا نام انجمن مسجد تھا، اور اس مسجد کی سیکیورٹی کے لیے پولیس والے بھی تعینات تھے۔ پولیس والوں نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا تھا، لیکن دنگائی تقریباً 200 سے زیادہ اکٹھے ہو کر اس مسجد میں گھس گئے۔ چونکہ دنگائی زیادہ تھے، پولیس والے کم تھے، تو وہ کچھ نہ کر سکے، اور جو 3-4 لوگ اس مسجد میں سو رہے تھے، انجمن مسجد میں، ان پر حملہ بول دیا، جس میں محمد سعد جو کہ اس مسجد کے نائب امام تھے، بہار کے رہنے والے تھے، شادی شدہ غالباً نہیں تھے یہ، لیکن اپنے گھر والوں کی ذمہ داری اٹھانے کی غرض سے یہ پچھلے 6 مہینے پہلے ہی اس مسجد میں امام مقرر ہوئے تھے، ان کو مار دیا، استغفر اور اللہ۔ 3 لوگ گھائل ہو گئے جو کہ ICU میں بھی ہیں۔ دنگائیوں نے مسجد کو جلا دیا، بہت ساری دکانوں کو جلا دیا۔ ایک ہمارے غیر مسلم بھائی ہیں، ان کا کوئی ریسٹورنٹ وغیرہ تھا، بول رہے تھے 15 سال جوڑ کر ایک پائی اس ریسٹورنٹ کو میں نے بنایا تھا، اور دنگائیوں نے ان کے ریسٹورنٹ کو بھی جلا دیا۔ رو رہا تھا وہ شخص، ایک غریب آدمی بیچارہ، کیا ہندو کیا مسلم۔ دنگے جب بھڑکتے ہیں نا تو انسانوں کا نقصان ہوتا ہے، غریبوں کا نقصان ہوتا ہے۔ کوئی اپنے بیٹے کو کھو دیتا ہے، کوئی اپنے شوہر کو کھو دیتا ہے، بچے یتیم ہو جاتے ہیں، بے شک۔ لوگ بے روزگار ہو جاتے ہیں۔ ایک بوڑھا آدمی جو کہ کمبل اور چادریں بیچا کرتا تھا، دنگائیوں نے اس کی دکان کو جلا دیا، اس کی دکان کو راکھ کا ڈھیر بنا دیا۔ کوئی کولر لوٹ رہا ہے، کوئی کچھ لوٹ رہا ہے، لوٹا ماری مچی ہوئی ہے۔ پولیس کے سامنے ابھدر ٹپڑیاں کی جا رہی ہیں، نعرے لگائے جا رہے ہیں پولیس کے سامنے، پولیس سے ہاتھا پائی کی جا رہی ہے۔ یہ بڑے افسوسناک افسوس کی بات صورتحال ہے ہے۔ بہت زیادہ۔ دنگائی چاہے کوئی بھی ہو، ہندو ہو، مسلم ہو، دنگائی کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، دنگائی دنگائی بے ہوتا ہے، شک۔ وہ انسانیت کا دشمن ہوتا ہے۔ کسی بھی دھرم میں دنگے کی اجازت نہیں ہے، جی۔ لیکن کیا کیا جائے کہ جو دنگا بھڑکانے والے ہیں ان پر گورنمنٹ کنٹرول کیوں نہیں کر پاتی ہے۔ محمد سعد جو صرف 22 سالہ نوجوان تھا، اس دنیا سے چلا گیا۔ ان کے بھائی کہتے ہیں کہ عشاء کے ٹائم تو میری بات چیت ہوئی تھی، اور میں نے آنے کا ٹکٹ بھی کرا دیا تھا، لیکن 12:30 بجے 200 سے زیادہ دنگائی مسجد میں گھسے اور پوری مسجد کو جلا کر راکھ کر دیا، اور محمد سعد کو قتل بھی کر دیا۔ استغفر اللہ۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، دعا کیجئے ہمارے ملک کے لیے کہ اللہ تعالی ہمارے ملک کی حفاظت آمین۔ فرمائے، اور نوح کے اندر اور گروگرام میں جو اب دنگے بھڑک رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان دنگائیوں کو نیست و نابود فرمائے، ہمارے آمین۔ ملک کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ بہت افسوسناک خبریں آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے، بے شک۔ اسی لیے خاص طور پر دعاؤں کا اہتمام کریں، اور گورنمنٹ سے ہم یہ اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ دنگائیوں کے خلاف سخت سے سخت کارروائی ہونا چاہیے۔ دنگائیوں کا دھرم نہیں دیکھنا چاہیے، بے شک۔ دنگائیوں کے خلاف فل ایکشن ہونا بے چاہیے۔ شک۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہزاروں ویڈیوز آنے کے باوجود بھی ابھی تک مکمل طور پر دنگائیوں پر کارروائی نہیں ہو سکی ہے۔ یہ کچھ افسوسناک خبریں تھیں جو میں نے آپ لوگوں سے شیئر کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت افسوسناک خبر ہے یہ، بہت ہی زیادہ، کہ دنگائیوں نے آ کر کے امام صاحب کو جو ساتھ تھی اور ان کو قتل کر دیا، آ کر کے مسجد بھی جلا دی، شہید کر دی، اور اب تک ان لوگوں پر ابھی تک کوئی کارروائی نہیں ہوئی ہے۔ جو بھی اس کا مجرم ہو اس کو سزا دی جائے، سخت سے سخت، تاکہ آئندہ سے کوئی دنگا
بھڑکانے والا کوئی آئندہ کی طرف کا بھڑکا نہ پائے. کسی سب سے زیادہ خطرناک چیز ہوتی ہے بہت زیادہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.